یہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے نا ان باتوں کا کہ اگر دودھ میں ملاوٹ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ملاوٹ والے پی لو. اب میں تو یہ نہیں کہتا کہ دودھ نہ پیا کرو، تو جب دودھ میں ہوتی ملاوٹ ہے تو پھر اب میں کیا کہوں؟ تم ملاوٹ والے پی لیا کرو، لیکن ہوگا ملاوٹ والا ہی. یہ مطلب اب اس میں یہ ہے کہ اس کا فتویٰ کون نہیں دے سکتا، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ ملاوٹ والے پھرتی ہو لیکن ہوگا ملاوٹ والا. یہ سارے چہرے پر سیاہ داغ تھا، میں بھی وہاں سے گزرا تو بھی لگا لے. اب وہ جیسے مطلب سب کے ساتھ نہ تیرے ساتھ نشان لگ جائے گا. اب مجبوری میں تو وہی حشر ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا. تو سارے ہی برباد ہو رہے تھے، میں بھی اس ملے سے گزرا تو بھی برباد ہو جائے. وجہ کیا بتاتا ہے؟ آخری کام میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کام کیا تو صحیح طریقے سے کرایا، ورنہ کرایا ہی نہیں. اب بھی ایسے لوگ زندہ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں ایسے. اس لیے کمزور آدمی برائی کو ضرورت کا جواز بنا لیتا ہے، یہ کمزوری کا ثبوت ہے. اور اللہ کے ہاں جا کے یہ کہہ دینا کہ میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا، یہ کوئی جواب نہیں ہے. اس نے گناہ گار کیا تب بھی گناہ گار تو ہی ہوا، مجبوری نے گناہ گار کیا تب بھی ہوا. بچوں کی وجہ سے ہم غریب برباد ہو گئے. اب بچوں کی وجہ سے برباد تو ہوا نا، تو بربادی اپنی برداشت کر. جس طرح کوئی بچے کی وجہ سے چوری کر کے لائے تو اب چور آپ ہے، وجہ کچھ بھی ہو. اس لیے اگر آپ اللہ کی خاطر چوری کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے کوئی میں مسجد بناؤں، اس لیے میں نے رشوت اکٹھی کر دی ہے. دونوں باتیں غلط، اللہ نے نہیں کہا. بات نہیں سمجھ آئی؟ پانی نا مدد کے نام پر سماج دشمنی ہوئی ہے. اگلا لفظ بڑا مشکل آ رہا ہے کہ اسلام کی خدمت کے نام پر اسلام دشمنی ہوئی. یہ ہوتا رہا. اسلام چونکہ ایک دین ہے، آدمی نہیں ہے، اس لیے جو مرضی کہہ لو. آدمی ہو تو بول پڑے کہ میں نے یہ نہیں کہا، اس لیے اس کے نام پر بہت کچھ ہوا. آپ غور کرو نا بات کو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایسا دین کے نام پر مثلا مسجدیں بہت ساری بنی ہیں، بنانے والے ان مسجدوں کے فنڈ سے بہت سارا پیسہ کھا گئے. ایسے واقعات ہوئے. اسلام کے نام پر بہت ساری ذاتی اناد پرورش پاتا رہا. اسلام کے نام پر اس کو مارا میں نے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا. اللہ کو جو نہیں مانتا تھا تو تجھے اللہ نے حکم دیا کہ اس کی جان دے. آپ نہیں بات سمجھے کہ اس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مخالف تھا. عقیدے کے ساتھ مخالفت ہونے میں کبھی یہ اجازت ملتی ہے کہ تم اس کو گولی مار دو؟ ایسا ہوا، یہاں پر بھی ہوا. دیوبندی بریلوی دونوں کے نام پر جھگڑا ہوا. کبھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. تو گویا کہ مذہب کے نام پر یا اللہ کے نام پر، اللہ ہی کے نام پر اللہ کے حکم کے علاوہ لے گئے لوگ. کمال کی بات یہ ہے، نام اللہ کا استعمال کیا اور لے کدھر گئے؟ اللہ کے علاوہ. اور یہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہا ہے. اس بات کو بڑے ہی آپ غور سے دیکھو کہ جواز جو ہے ہر برے آدمی کے پاس دنیا میں تو جواز ہے، لیکن عاقبت اور آخرت میں جواز تو نہیں ہوگا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ جو کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھو نا کہ یہاں تو کتنے ہی جواز ہوں گے لیکن جواز وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں عقل استعمال نہیں ہونی قیامت کو. ایک بات یاد رکھنا میری، وہاں صرف واقعہ بیان ہونا ہے، انٹرپریٹیشن نہیں ہونی. آپ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہاں وکیل نہیں کھڑے ہونے کہ جی چونکہ یہ واقعہ یوں تھا نہ ایسا ہوا میرے حکم کے خلاف چلے تم آپ خاموش ہو جاؤ گا. چلے آپ کہو گے جی کیوں چلے؟ یہ تو سوال نہیں بتانا کہ اس کی وجوہات کیا تھی. کہتا ہے جو آدمی جس نے جرم کیا اس کو سزا ہے، وجہ چاہے دوسرا آدمی ہو. بات کی بات کہ اگر آپ بچوں کی خاطر گناہ کر رہے ہو تو گناہ کون کر رہے ہیں؟ آپ کو سزا ہوگی. تو گویا کہ عمل کرنے والے کو سزا ہے، عمل کرنے والے کو ہی انعام. ہاں آئے نیت کا لفظ اس لیے بتایا گیا کہ اگر کوئی عمل کسی اچھی نیت سے کر رہا ہے اور اتفاق سے وہ عمل ویسے سرزد نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے تھا، راستے میں رہ گیا، تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اس کی نیت اچھی تھی. اس کی مثال وہی پرانی مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک کام آپ نے کیا، کوئی دیسی سی مثال جیسے
کہ مسجد کے باہر پرانے زمانے کے لوگ تھے مسافر نماز پڑھتے تھے، مسجد کے باہر کسی نے اگر کوئی کھونٹی گاڑ دی کہ یہاں پر کوئی مسافر آ کے گھوڑا باندھے گا نماز پڑھے گا، سہولت ہوگی، اس کے لیے نیکی ہے، اور اگر کسی کو ٹھوکر لگتی ہے اس سے تو وہ اس کی نیت نہیں تھی، کسی نے اس طرح وہاں پر کھونٹی گاڑی ہے کہ کسی کو ٹھوکر لگے اس کی بری بات ہے، اس کی نیت بری ہے، گویا کہ ایک عمل جو ہے نا دو طریقے سے دیکھا جائے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بظاہر پہچانے نہیں جاتے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن جب ایک انسان کوئی اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہو گیا تو یہاں کوئی بھی حسن نیت جائز نہیں، جہاں واضح حکم موجود ہے نا تو وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اچھی نیت سے گناہ میں نے کیا، آپ نہیں بات سمجھے کہ وہاں پر جو حکم ہو گیا حکم کے علاوہ جو ہے وہ گناہ ہے، اس لیے وہاں نیت کی بات نہیں ہے، نیت ان جگہوں پر ہے جہاں فیصلہ نہیں ہو رہا تو وہاں نیت پر فیصلہ ہے، جہاں عمل واضح طور پر بول نہیں رہا کہ میں کیا ہوں، جہاں عمل خاموش ہے تو وہاں پر کیا دیکھنا چاہیے، نیت کیا ہے، کہ آپ یہ کام کر رہے ہو، یہ واقعہ لکھ رہے ہو، نیت کیا ہے، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، نیت کیا ہے، نیت تبلیغ ہے، اور اگر نیت اس کی پیسہ لینا ہے تو پھر تبلیغ کا ثواب نہیں ملے گا، مولوی صاحب نے یا خطیب ملے گا اس کو، اب تو ٹائم کی پیمنٹ ہو گئی ہے، اس لیے یہ جو سیرت بیان ہو رہی ہے نا یہ اس پیمنٹ کے اگینسٹ ہو رہی ہے، یہاں شامل ہونے کی نیت کیا ہے، وہ پیسہ، اگر اس کی نیت شہرت ہے تو پھر وہ شہرت ہے، اگر نیت آگے جا کے فساد میں جانا ہے تو یہ شیطانی عمل ہو گیا۔ ایک ہی کام نیکی بھی ہو سکتا ہے، وہی کام بدی بھی ہو سکتا ہے اگر نیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو، لیکن جہاں واضح طور پر ہے کہ آپ کو جی کہ نمازی اور نماز پڑھ رہے تھے کہ میں نے اچھی نیت سے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا نا، کہ میں اچھی نیت سے گھڑی لایا تھا مسجد سے چرا کے، کیا ٹائم دیکھتے رہتے مسلمان دانگ آ جائیں، میں کہ چلو اس کو اٹھا ہی لو، اچھی نیت بات سمجھ نا، تو واضح عمل ہے جہاں پر وہاں نیت کا ذکر نہیں ہے، نیت کا ذکر وہاں پر ہے جہاں عمل کچھ اپنی فرشت بیان نہیں کرتا، وہاں نیت کے حوالے سے آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، اس لیے وہاں نیت بیان کی گئی ہے، اللہ معلوم نیت ہے کہ اعمال نیت سے پہچانے جائیں گے، لیکن اگر نیت کو دیکھنے کا کسی کے پاس شعبہ نہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال قیامت کو ہی یا آخرت میں ہی اپنا انعام پائیں گے، لیکن وہ اعمال جن کا انعام اور عبرت اس دنیا میں ہونی ہے تو وہاں نیت کا پہچاننا مشکل ہے، تو لہذا نیت کا بعد میں بیان کرنا یہی تو وکالت ہے۔ وکیل کرتا کیا ہے، عمل کو نیت پہناتا ہے نقلی طور پر، اور وہ کبھی فٹ آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، تو جو ہوتا ہے ڈیفینس کاؤنسل کیا کرتا ہے، عمل کو حسن نیت پہناتا ہے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو اندر سے اصلی عمل نکال دیتا ہے، کہتا ہے یہ جی نیت سے غلط بنا رہا ہے، اس طرح بدلے بھی ہوتی بات، تو اس لیے وہ اعمال جن کے آخرت کے ساتھ تعلق ہے وہ تو آخرت کے ساتھ تعلق ہے کہ نماز آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہو، لیکن نماز ترک کسی اچھی نیت سے آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ یاد رکھنا کہ نماز آپ پڑھ رہے ہو کس نیت سے یہ ہو دیکھا جائے گا، اچھی نیت سے یا بری نیت سے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ نے اچھی نیت سے نماز کو چھوڑا، کہ میں نے اچھی نیت سے چھوڑا، میں اچھی نیت سے شراب پینا میں نے شروع کیا، نیت میری بہت اچھی تھی، میں نے کہا چلو یاد رہے کہ بیٹھے رہے اب اللہ کو یاد کرتے رہیں گے چڑھائی میں بیٹھ کے، یہ نیت بھی بند ہے اور آدمی بھی بند ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جہاں شریعت کا واضح حکم آ گیا اس کے علاوہ کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ تو نیت وہاں ہے جہاں عمل اپنا نام نہیں بتاتا کہ کس نیت سے آئے تھے، تو وہ وہاں پر اعمال نیات سے پہچانو اس کی نیت کیا تھی، یہ اس لیے اب بتایا گیا کہ نیت کا تو آپ کو طریقہ کو نہیں آتا پہچاننے کا، ہم دنیا میں نیت کہاں پہچان سکتے ہیں، ہم تو اعمال کو نتیجے سے پہچانتے ہیں، اس لیے یہ ایک بڑا راز ہے، اعمال نیات سے پہچانے جائیں گے بڑے راز ہے کہ ہم دنیا کے اندر اعمال کو نتیجے سے پہچانتے ہیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نتیجہ کبھی دیکھو تو وہاں سے جلد فیصلہ نہ نکال لینا کہ یہ اچھا آدمی ہے، اچھی جگہ پر بیٹھا ہو تو یہ نہ کہنا آدمی اچھا ہے، کیونکہ اس کا وہاں تک جو عمل آیا ہے نا تو اس کے پیچھے نیت کیا ہے، مقصد ہے کہ بادشاہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، یہی ہے نا، کیا مالک الملک ہے تو الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت بھی ہے۔ اب آپ دیکھو کہ کسی وجہ سے اگر کوئی شخص بادشاہ ہو
تو بادشاہ ایول بھی ہو سکتا ہے، گڈ بھی ہو سکتا ہے، قید خانے کے اندر جانے والا پیغمبر بھی ہو سکتا ہے اور برا انسان بھی. اب یہ پہچاننا آپ نے ضرور کرنی ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے، اس عمل کے پیچھے واقعات کیا ہے، بات ہے نا. تو یہ نیت جب تک آپ کو نہ پتا ہو تب تک آپ تبصرہ نتیجے سے نہ کرنا، آپ اللہ کے حوالے کرنا. وہ اعمال جو واضح نتیجے دے رہے ہیں نا ان کو آپ پہچان لیتے ہو یہ عمل ہے، یہ نتیجہ ہے، لیکن دوسروں کے بارے میں فیصلہ کبھی نہیں کرنا. یہ آدمی چونکہ ایسا لگ رہا ہے لگا ایسا ہوگا، پتہ نہیں کیا نیت. مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے بارے آپ فوری تبصرہ نہ کرو. کسی کے بارے آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ گناہ گار ہے اور آپ اس کے گناہ کا ذکر سن کر تو یہ بہت برا سزا پائے گا، یہ کرے گا، پتہ نہیں معاف کر دیا جائے گا. اس لیے یہ آپ اپنے آپ کے لیے ہے کہ تیرا عمل تیری نیت کے ساتھ. دوسروں کو آپ نہیں جج کر سکتے. میری بات غور نہیں آپ کیا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ نیت جو ہے نا دوسروں کو نیت نہ بناؤ، ان کے عمل کو آپ کبھی نہیں بنا سکتے. آپ اپنے عمل کی نیت تک پہنچو کہ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی. یہ جو نیت ہے یہ کیا ہے، آپ کیا نیت کر رہے ہو، آپ اس کام کا کیا منشا کیا چاہتے ہو، آپ عبادت کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو، اس کا حکم بجا لا رہے ہو، اس سے کوئی منفعت چاہیے، اس سے آپ کو دنیا میں شہرت چاہیے، کوئی نیک مشہور ہونا چاہتے ہو، کوئی ریاکاری کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اس لیے اپنے اعمال کی نیت کے حوالے سے ایویلیویشن کرتے رہا کرو. اور دوسروں کے اعمال چونکہ آپ نیت پہچانتے نہیں لہذا تبصرے نہ کرو. یہ بہت ضروری بات ہے، لہذا آپ تبصرے نہ کرو. کوئی آدمی اگر آپ کو بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پر نظر آ رہا ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ تبصرہ نہ کرو کہ یہاں بیٹھنے والے سارے برے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اچھا آدمی وہاں بیٹھا. اس لیے یہ آپ کو نہیں پتا. کہتا مجھے دوسروں کی چونکہ نیت نہیں پتا لہذا میں ان کے عمل پر تبصرہ نہیں کرتا. کہا ان کی نیت نہیں پتا تبصرہ نہیں کرتا. اپنی نیت کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میری نیت کیا ہے، کہ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، نیت ان کی ہے کہ نہیں ہے ابھی ہمیں نیت کا پتہ نہیں. کاش کوئی علم ہو جاتا کہ اس سے نیت ہم پہچان سکتے. ہم تو نتیجے سے پہچانتے ہیں کہ بھئی ابھی نافذ نہیں ہوا، یہ نتیجہ ہے. اس لیے نتیجے کے حوالے سے ہم عمل کی نااہلی کہہ سکتے ہیں، غلط نہیں کہہ سکتے کہ عمل جو ہے سفیشینٹ نہیں ہے یا ایفیشینٹ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمل غلط ہے تو ٹھیک ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے. تو دوسروں کے اعمال پر تبصرہ نہ کرو اور اپنے اعمال کو اپنی نیت کے حوالے سے دیکھا کرو کہ آپ کیا کر رہے ہو. مثلا آپ نوکری کر رہے ہو، کیا نیت ہے؟ نیت آپ کی یہ تھی کہ آپ اپنے بچوں کو پرورش کرو، یہ نیت ہے. بچوں کی پرورش سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو کھانا دو، رزق دو. اگر بچوں کے لیے عاقبت بھی اچھی کرو، اگر بچوں کے لیے آپ ارد گرد سے آگ اٹھا کے لاؤ بیچ پر کہ بچوں آپ بسم اللہ کرو، تو آگ پہ کیا بسم اللہ کریں. اس لیے جب آپ بچوں کو دیکھ رہے ہو کہ آپ کے معصوم بچے ہیں تو ان کے لیے پاکیزہ رزق جو ہے نا مہیا کرنا آپ کا فرض ہے. پاکیزہ رزق سے بہتر تربیت ہوگی بچوں کی. آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں ان کو ایک بہتر زندگی دے رہا ہوں، بہتر زندگی کے لیے بہتر خوراک دے رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے. اس لیے یہ بات غور والی ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں مجبور تھا رشوت دینے کے لیے. بات نہیں نا، وہ مجبوری جو شریعت کے برعکس کسی حکم کے برعکس آ جائے وہ مجبوری ہی تو توڑنی ہے آپ نے. غور ہے مجبور تھا، میں سویا ہوا تھا تو نیند جو آ گئی تھی تو صبح نماز نہیں ہوا تو کیسا ہوتا واقعہ. یہ مجبوری تو توڑنی ہے اور کیا کرنا ہے. شریعت کا کام کیا ہے، رضا کا کام کیا ہے، رضا کا کام کیا ہے، تقدیر کا کام کیا ہے، دین کا کام کیا ہے کہ آپ کی مجبوریوں کو توڑنا. فطرت کرتی کیا ہے، فطرت مجبوریوں کو توڑتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقدیر کہتے ہیں نا، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادوں کو توڑتی ہے، ارادوں کو توڑ دیتی ہے. اس لیے آپ اپنی مجبوریاں پیش نہیں کر سکتے جواز کے طور پر کہ میں نے برائی پہ مائل ہوں. برائی ہے، گناہ گناہ ہے. کبھی کوئی گناہ کسی مجبوری پر بھی جائز نہیں ہوگا. گناہ انڈرسٹینڈ کیا آپ نے؟ اس لیے اس کا یہ خیال ہے. آپ بات سے اور دیکھو دروغ، یہ دروغ کا فکرہ نہیں ہے، وہاں پوری کو فکرہ ہوگا کہ مسئلہ تعمیل جھوٹ بہتر ہے اس سچائی سے جو شر پیدا کرے. فکرہ یوں ہے تو سچائی شر پیدا کرنے کی سچائی کی جائے اس سے بہتر ہے کہ تو جھوٹ کے راستے سے نکل جائے. مثلا دو قبیلوں میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے تیرے سچ بولنے سے. وہ کہتے ہیں تم بتاؤ اس نے ہمارے اونٹوں کو برا بھلا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہا تھا. اب آپ کیا کہو؟ نہیں یہ تو آپ اونٹوں کی تعریف کر رہے تھے، قبیلے ہی لڑیں گے ورنہ قبیلے لڑ لڑ کے پاگل ہو جائیں گے. یہ جو جھوٹ ہے نا اس سچائی سے بہتر ہے. تو یہ ہمارا کام ہے سچ بولنا. یہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہے، بیٹے نے یہ باپ کے خلاف بات کی، باپ کے دل ہی ٹوٹ گیا. اس لیے وہ سچائیاں جو شر پیدا کرتی ہیں ان سے بچنے کے لیے کہا گیا. اس حد تک وہ سچائی جو شر پیدا کرتی ہے اتنی بری ہے کہ جھوٹ بھی اس سے بہتر ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا یعنی کہ وہ سچائی جو شر پیدا کرتی ہے اس سے تو جھوٹ بھی اچھا. بیچارے نے غازی صاحب نے تو یہ کہا ہے، اب یہ نہ کہا کہ جھوٹ ہی اچھا ہو گیا. اس میں شر پیدا کرنے سے مولوی صاحبان سچائی کی جو لڑائی کر رہے ہو
اس سے بہتر ہے کہ تو جھوٹ ہی بول. ایسے سچ کے کیا فائدہ جسے قتل کروا دی تھی. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اور اگر جان بچانے کا وقت آ جائے کہ سچ جو ہے وہ تیری جان لیتا ہے تو وہاں جھوٹ بول جائے. مطلب دشمن کے علاقے میں جاؤ, گرفتار ہو جاؤ, تو پاکستانی ہے, ان کو میں تو افغانستانی ہوں, میں افغانستانی ہوں, میں کہاں کا رہنے والا ہوں. اگر تم نے یہ راز بتا دیا تو ملک کی سلطنت کے لیے نقصان دہ ہے. واپس کیا بولو, کوئی اور چیز بولو, ورنہ ملک کا نقصان ہو جائے. ایسے واقعات کے لیے کہا گیا کہ سچ ایسا نہ بولو جس سے کوئی نقصان ہو اور اپنی جان آپ کی ہلاکت میں ہو جائے. آپ کا کہاں رہنے والے, آپ یہ کہو جی میں تو یہ پٹنہ کا رہنے والا, جان بچا کے گھر آ جائے, گھر آپ کہو کہ میں پٹنہ کا رہنے والا, تو پاکستان کا رہنے والا, وہاں پہ بتا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں, لوگ آپ کو مار دیں گے تو بچوں کے لیے نقصان ہو جائے گا. اس لیے بچوں کے باپ کو بچانا بڑی نیکی کی بات. اب ایسا نہیں ہے. ہاں بھائی, ہاں کیا ہوا, وہ چلے گئے ان کی اما کی طبیعت. ہاں بولو. واضح احکامات کے جو میں وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہو, وہاں واضح احکامات جہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ کوئی چھوٹ نہیں. اس سلسلے میں دیکھ یہ آتا ہے نا کہ چوری کی سزا تو موجود ہے, ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو حضرت عمر کے دور میں جب وہ قحط سالی ہوئی اور حالات چینج. دیکھو بات سنو, یہ یوں کنفیوز ہو جائے گی بات کہ اب اس میں جو خلیفہ کے وقت ہوتے ہیں ان کے کیا اختیارات ہیں, ان کی کیا ضروریات ہیں, وہ کس حد تک اس میں کیا کر سکتے ہیں, اور ہاتھ کاٹنے کا کس کو حکم دیا. تو چور کو ہاتھ تو لگا, کاٹنے والا کوئی اور پاور ہے جس سے حکم ہو رہا ہے. قرآن کو اس لیے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں, دقت ہو رہی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, کون کاٹے؟ ہاں نہیں, آپ چور نہیں ہیں, آپ ہاتھ کاٹ کے دیکھو, ہاتھ کاٹ دیتا ہے چور, بھئی یہ چور ہے. پھر ہاتھ کاٹنے کے لیے پاور چاہیے, کس کی؟ اسٹیٹ کی. کون کرے؟ اسٹیٹ. اسٹیٹ کو آگے اختیارات دے دیے ہیں, وہ الگ ہے, انہیں کے بادشاہ وقت کو وہ کاٹے. یہ ہمارے لیے حکم تو نہیں ہے نا ہر آدمی کے لیے کہ جس کو جہاں چور ملے ہاتھ ہی کاٹ دے, سارے چوریاں لے کے پھرتے رہے. بات سمجھو نا, مقصد یہ ہے کہ اب وہ حالات کے تحت جو عمل ہے, اسٹیٹ کا جو اسلامی اسٹیٹ کا ہیڈ ہے اس کے کیا اختیارات ہیں وہ جائے, آپ کے نہیں ہے, دونوں واقعات. نہ ہاتھ کاٹنا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ اس میں رعایت آپ کی ذمہ داری ہے. آپ بات سمجھ رہے, نہ اس میں تبدیلی آپ کی ذمہ داری ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو, ضرور کاٹو, پہلے فاقہ کاٹو اس کا. اب اگر فاقہ کاٹنا جو ہے یہ ذمہ داری ہے, پھر ہاتھ کاٹنے کی بھی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کی اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے جو مضامین جن لوگوں کے حوالے ہیں وہ کریں. آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو, نہ آپ کے لیے حکم ہے کہ اس میں ریلیکسیشن کرو. آپ کے لیے کامن مین کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز. آپ یہ بتاؤ اس میں یہ وعدہ شریعت حکم ہے, حکم دو جو سب کے لیے, میں وہ کہہ رہا ہوں. اور جو بادشاہ کے لیے ہے وہ بادشاہ کے ساتھ ہی اس کی ایکسیپشن ہوتی ہے. ہاتھ کاٹنا کس کا حکم ہے؟ بادشاہ کا. یہ آپ کا حکم نہیں ہے. جہاد کرنا کس کا حکم ہے؟ یہ بادشاہ کو. وہ حکم دے گا نا جو امیر ہوگا. آپ اور میں جہاد کیسے کریں گے؟ ہم تو نہیں جا سکتے فوج رکھی اس کام کے لیے. اس لیے یہ جو ہے نا شریعت ہی ہے. شریعت کچھ حصہ امیر المومنین کے پاس ہوتا ہے, اس کا عمل بھی شریعت ہوتا ہے. وہاں حکم یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کا حکم مانو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو, باقی جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا اولی الامر ہے, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ مانو. جب تک آپ کی بات نہیں, آپ تو ماننے والوں میں ہے نا, یا اولی الامر میں آپ ہوں, ماننے والوں میں, تو پھر آپ سمجھ آئیے یہ بات کیا ہے. معاشرے میں کیا کر دیا ہو جائے حالات. جو رشوت لے رہا ہے یا رشوت دے رہا ہے اس کو میں نے یہ کہا کہ رشوت نہ دینے والے اور نہ لینے والے سے کمزور ہے. جس میں رشوت دی جا رہی ہے اس معاشرے میں اگر ایک بھی انسان ایسا پیدا ہو گیا جو یہ کہے کہ میں ان راستوں سے گزرا ہوں, انہی راستوں سے, نہ میں رشوت لیا نہ میں نے دیا ہے, تو سب کو سزا ہوگی. اب آج میرے اگر کوئی بھی نہ نکلا ہے نا تو سب معاف کر دیں. کوئی آدمی ایسا ہے جو ان راستوں میں جس نے رشوت نہ لی ہو, ایسا کوئی آدمی ہے جو سرکاری فائنانس کے کسی محکمے میں ہو جہاں پیسہ لینا اور دینا ہو اور اس نے نہ لیا ہو, پی ڈبلیو ڈی کے اندر رہنے والا, کوئی ایکسین, کوئی ایس سی, کوئی چیف انجینئر جس کے ہاں چیک بھی بنتے ہوں اور ٹھیکیدار بھی آتے ہوں,
اور اس نے کبھی نہ لیا ہو، کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اگر ایک بھی نکل آیا نا سارے پھانسی لگ جائیں گے باقی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن ہے ان حالات میں بھی کہ رشوت نہ دی جائے، ان حالات میں بھی کہ رشوت نہ لی جائے۔ اگر تو ممکن ہے تو پھر سزا ہے، اور اگر ممکن ہی نہیں رہا پھر سب کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں دیکھو ساری دنیا میں کہیں بدلے ایسا ہوا، کوئی مسلمان رشوت کے بغیر نہیں آیا، آبادی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رشوت لینے کا جواز کبھی نہیں بنے گا جب حکم کے خلاف آ گیا۔ کام جو مجھے بتا رہا تھا کہ آپ یہ کہو کہ ہمارے معاشرے میں 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے حکم کے علاوہ بدلے کوئی حکم آ گیا ہے، یہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے نا تو سمجھو کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ کو بات سمجھ آئی نا؟ تو گویا کہ 99 آدمی جو ہے نا وہ سارے کے سارے اور سارے پھانسی لگ جائیں گے، کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہی تو خوبی ہے اسلام کی کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے، وہاں ایک آدمی کھڑا جاتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ کوئی یہ ناممکن ہے، ساتھ میں آدمی کہتا میں نے رشوت آڈر نہیں لی، کہتے تیرے گزارا کیسے ہوتا ہے، کہتے میرے بچے 5 ہے 3 ہے ابھی، تو وہ کہتا ہم نے کر لیا۔ مقصد ہے کہ وہ کہتا میرے رزق میں برکت ہے، تیرے پاس برکت نہیں ہے۔ کہ تیری آمدن کتنی ہے، کہ میری آمدن 20,000 ہے مہینے کی، کہ تیری کتنی ہے، کہ میرے 1,500 ہے مہینے، کہ تو زندہ ہے، کہتا ہے تم سے بہتر زندہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کوئی زندگی گزار رہے ہو تو اس کا انعام اللہ ہی ہے۔ اگر آپ کو وہ انعام نہیں پسند تو پھر بحث کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے۔ اسلام یا نہ اسلام، پیسہ ہی پیسہ ہے، تو جہاں سے ملتا ہے پیسہ حاصل کرو، جو چیز بکتی ہے بیچ کے حاصل کرو، ذہن بیچو، دل بیچو، اور ممکن ہے تو پھر دین بیچو۔ جیتا حکومتوں میں ہوتا ہے وطن فروشی بھی لفظ ایک آیا ہے، سنا ہے کتابوں میں لکھا، وطن فروش تھے، ہوتے ہیں لوگ، کچھ دین فروش لکھا ہوا ہے، کچھ یہ فروش لکھا ہوا ہے، کچھ وہ، ایسے ہوتا ہے، ایسے لوگ آئے ہیں۔ لیکن میرا یہاں تک خیال ہے، اور پھر اس کو میں رعایت کے ساتھ کرتا ہوں کہ جہاں یہ چیز غلط ہے، رشوت لینا اور دینا، مجبوری ہوئی پڑی ہے، اس سے غلط ہی کہنا۔ میری بات سمجھائی؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، شراب ہمارے ہاں منع ہے، ممکن ہے کچھ لوگ پیتے ہوں، تو پچھلا دور پٹروں پر جو گرفت آئی ہے نا، پھر ایک فکر سے آئی ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، تھوڑی سی پیتا ہوں، قوم کا خون نہیں پیتا ہوں۔ گویا کہ بادشاہ اپنے وقت کا اگر یہ فکرہ اس کا بغیر گرفت کے چلا جاتا تو پھر ہم بھی پیتے، تھوڑی سی پیتے ہیں، بات یہ پھر کامن مین تک جواز ہی بن جاتا، کیونکہ اسٹیج سے ایک طاقتور ایک اختیار والے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ہم پیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ تو سینکشن ہو جائے گی، لازم ہے گرفت کرو اس کو، بات نہیں ہے۔ اور وہی گرفت ہوئی، آپ کے سامنے ہوئی، اور اب بتاؤ جس خود سری سے تو کہہ رہا تھا کہ پیتے ہیں تو یہ تو چائے بھی نہیں ملی، مطلب کتنا عرصہ نہیں بات سمجھ آئی؟ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یہ توبہ والی جائے، یہ کہہ دینا کہ میں پیتے ہیں وثوق کے ساتھ، شریعت کے علاوہ اتنے بڑے لاؤڈ پلیٹ فارم سے کہہ دینا کہ ان نوٹس جائے گا، نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ رشوت دینا جائز ہو گیا، گرفت آ جائے گیا، یہ چپکے سے کرتا جا، معافی نامہ، اچھا تو جہاں سے رشوت لو اتنے پیسے لکھیے حساب میں، اتنے میں نے دیے ہیں، اتنے میں نے رشوت لیے ہیں، تو جہاں لیے نا رشوت کے کوئی پیسہ آپ نے 20,000 روپیہ لیا ہے تو چپکے سے کسی زمانے میں 20,000 روپیہ دیا اللہ کو واپس، ادھار ایڈوانس حساب۔ اور اگر آپ اپنے لیے لے گئے ہو تو بس نقصان ہی ہے، کبھی ضرورت پڑ جائے، آپ کے پاس کوئی ضرورت کے لیے کوئی پیسہ ہے رشوت کے نام پر، مجبوری، ضرورت، ایسے بندے آدمی دیکھتے ہیں تو جو کہتے ہیں میں نے رات کو دعا کی، بڑی دادا صاحب گئے ہوئے تھے، صبح اللہ نے مہربانی کر دی، دفتر پہنچتے رشوت مل گئی۔ جہاں تک تو بات آ گئی ہے نا، اس حد تک لوگ کہہ رہے ہیں، ہمیں سنا لوگوں کہتے ہیں، جہاں تک مطلب بات آ پہنچی ہے تو آپ اللہ اللہ کرو، دور تک بات نکل گئی ہے۔ اس لیے کسی وقت کوئی ایسا ماحول دعا کرو، ایسا ماحول قائم ہو جائے کہ دین کی حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہو جائے۔ فی الحال مشکل ہے، کیونکہ مشکل ہے ہم کہہ رہے ہیں لیکن جواز نہیں ملے گا، یہ کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ جواز ہے نا، پھر میں اس لیے منع کیا کہ جواز، ہاں آپ بات کرو اور یاد نہیں بولو، کچھ بولو مجھے تو کوئی بولا۔ اچھا پھر دیکھو آپ حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ یہ فیصلہ دل میں کرو، حالات کی کمی بیشی کی وجہ سے آپ کے عقیدے میں کوئی کمزوری تو نہیں آتی؟ نمبر 1 غور کیے کرو،
حالات بہتر ہو جائیں یا کمزور ہو جائیں، عقیدہ آپ کا محفوظ ہے، آپ سختی سے نکلو، نرمی سے نکلو، عقیدہ آپ کا قائم ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر یہاں تک انسان پہنچ جائے نا کہ جہاں حالات سے بے نیاز ہے اس کا عقیدہ، تو پھر آگے سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں تک آپ پہنچ گئے کہ نہ پہنچے، میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر یہاں تک پہنچنے میں ابھی کوئی وقت ہے تو پھر وقت لگنا چاہیے، ورنہ اس کے علاوہ بات ہے۔ میری بات سمجھیے آپ کو؟ کیا کہا میں نے؟ ادھر کیا کہا کہ حالات کی کمی بیشی کے ساتھ آپ کے عقیدے کو محفوظ رہنا آتا ہے تو پھر آگے آپ کا سفر دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ حالات سے مراد یہ ہے کہ نفع ہو یا نقصان ہو، زندگی ہو یا موت ہو، کمی ہو یا بیشی ہو، عزت ہو کہ ذلت ہو، ملک ملے کہ ملک چھن جائے، اپنا ذاتی ملک جو ہے جاگیر، تو ہمارا عقیدہ قائم رہے گا۔ اب صاحب جہاں تک قائم رہ سکتا ہے، لیکن ساتھ اگر ضرورت کے وقت دعا بھی تو ہوتی ہے تلاش کرنی والی۔ کوئی ایسے وقت آئے گا صاحب کہ آپ دعا پہ یا ضرورت اپنی پہ زور دینا چھوڑ دیں گے، اللہ بہتر کرے گا، آئے گا نا؟ کتنی دیر کے بعد آئے گا؟ نہیں، ایک آدھ کام ابھی رہتا ہے، ہو گیا کام، ہو جائے گا۔ اب مقصد یہ ہے کہ تاکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ جو ہے نا وہ حالات سے بےگانہ ہو جائے۔ اگر آپ ایسا کر سکتے ہو نا تو پھر عقیدے کے اندر جو ہے نا پھر ایک رونق پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ ابھی حالات محنت کرو، آمدن ملتی ہے، مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، جیسے ذہن ہوتا ہے، لیکن وہ جو حالات کا خیال ہے، حالات کی ضرورت اور حالات کی کمی بیشی کا، یہ وہاں تک نہ جائے جہاں عقیدہ ہے۔ میری بات سمجھائی؟ یعنی کہ حالات کے کمی بیشی کا اثر دل پر نہ پڑے۔ بھائی ذہن میں تو آپ ہوتا ہے خیال کہ یہ کر لو، یہ یوں کر لو، یہ پانی آ رہا ہے، تو باہر دو، ایسا کر لو، جوڑ توڑ کر لو، چل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ رات کو خود نہیں، کل کیا کھائیں گے، پرسوں کیا بنے گا، بچے، واقعات۔ اگر ایسے ابھی ہے طبیعت کے اندر تو آپ یہ سمجھو کہ پھر اتنا ہی عقیدہ ابھی تھوڑا سا راہ گزر میں ہے۔ بس یہ اس کا سبق یہ ہے، یہ پہلا ہی سبق ہے اس کا، کہ اپنی زندگی کو یا اپنے آپ کو حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود مکمل طور پر عقیدے کے امن و امان میں رکھنا۔ اگر یہ کر لیا ہے تو پھر بڑی مبارک بات ہے۔ یہ اپنا جائزہ لے لو نا، بات سمجھ نا، تاکہ ہم جہاں آپس میں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں پھر ہم راستے میں ایک دوسرے کو حالات کے حوالے سے نہ ملیں، پھر ہم عقیدے کے حوالے سے ملیں گے۔ سہن کر رہے ہیں آپ میری بات؟ پھر حالات کے حوالے سے ہم نہیں ملیں گے، بس پھر حالات کے حوالے سے نکلا تو عقیدہ گیا، پھر فروغ پا گئی ہر چیز۔ اس لیے ایک بار آج کی نشست تک ہم یہ دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ مطلب حالات تھوڑ سے ہماری مرضی کے مطابق کر دے، تاکہ ذرا ہم اپنی دعائیں اور آرزوئیں اور التجائیں کر لیں کہ وہی بے روزگاروں کو روزگار ملنا چاہیے، بے اولادوں کو اولاد ملنی چاہیے، یہ دعا ہونی چاہیے نا۔ اور جن کی اولاد ہے ان کو اولاد کی خوشی ملنی چاہیے، اور اولاد کے روزگار بھی ہونے چاہیے، ان کی شادی بھی ہونی چاہیے، اچھی زندگی ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے نا، تاکہ ماں باپ جو ہے نا وہ شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، کلمہ ہی پڑھنا ہے، انہوں نے کیا کرنا امن کے ساتھ، باقی کیا رہ گیا پتہ چھوڑا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ تیرے پاس ہم آئے ہیں، اور کرنا کیا ہے جی؟ بل عقیدہ جو ہے نا، ہمارا عقیدہ یا رب العالمین ہمارے حالات سے آزاد کر دے، ہے کہ نہیں؟ عقیدہ محفوظ فرما دے، حالات کو اپنے بہتر کر، بہرحال حالات سے غیر متصرف رہے عقیدہ۔ یہ عقیدے کی آپ کو بتاتا ہوں، یہ صفت ہونی چاہیے، عقیدہ اتار چڑھاؤ، حالات اتار چڑھاؤ سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ پہلا سبق تو اب یاد کر، یہ سبق بھی نہیں ہے، اطلاع ہی نہیں ہے، پکی بات ہے کہ حالات سے آزاد ہو جائے آپ کا عقیدہ، کہ عزت آ رہی ہے، ذلت آ رہی ہے، زندگی آ رہی ہے، موت آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میرا عقیدہ وہی کا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، یہ ہے مطلب پہلا سبق، جسے توحید کا سبق کہتے ہیں، کہ اللہ زندگی دینے والا اللہ، زندگی لینے والا بھی اللہ۔ اللہ نے بینائی دی تھی، تھوڑی بینائی کمزور ہوگی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس کے حکم سے بینائیاں آتی ہیں، اس کے حکم سے بینائیاں جاتی ہیں، اس کے حکم سے خوشیاں آتی ہیں، اس کے حکم سے رخصت ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کے حکم پر خوش، اس کے ہر حکم پر خوش ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کو
ہر حکم کا اپنی زندگی میں اللہ کو ہر حکم کا ہر چند کے باختیار ہے، خوشی سے اختیار دینا، یہ ہے تسلیم۔ بات ہو جائے نا کہ یا اللہ مطلب یہ میری زندگی، یہ میرا وجود، یہ میری حالت